اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے؟ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان اللذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے، 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے، اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا۔ اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں۔ اب ذرا ٹھہر گئے ہیں، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا۔ پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا ابابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے؟ بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا؟ پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا۔ وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا، تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں۔ چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے۔ تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ۔ حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں۔ فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی، تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ اگر جہنم میں ہے تو میں روں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی۔ حضور بتائیں، تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے،
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں. وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے. پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا جاؤ. کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ کہتے حضور. تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا. تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی. پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں. انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق، پھر جانا ہے. ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے. پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو. اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا. آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا. جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا. سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا. لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں. اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر. کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں.
یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی, حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا باب السلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے, تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے, جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہیں چل حاجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتے چل نکل, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی. کہندا پتر مینوں بھی پتا ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا, اور مینوں پتا ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتا ہے انہوں کی پتا, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, انہیں 50 لیا ہے, اے 40 لیں دے. او بھئی تو جو لیتا ہے نا, تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا, اپنا رنجا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو رفعتیں ہیں, نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں, رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے, وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا, کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے, اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی, یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی یار صاحب نے, یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پر نا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا, 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو, تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو, جب موقع تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو.